اور آج مسلمان داڑھی رکھنے کو عیب سمجھتا ہے، کتنا وقت عصری علوم کے لیے دے رہا ہے، اسکول کے لیے دے رہا ہے، اور کتنی فکریں، بچہ فلاں سبجیکٹ کے اندر کمزور ہے۔ آج یہ نہ سمجھیے گا، آج لوگ کہتے ہیں اغیار کو پتہ نہیں ہے، ہم نے ان تک دین کو نہیں پہنچایا، ہم نے ان تک قرآن کو نہیں پہنچایا، ہم نے ان تک نبی کی تعلیمات کو نہیں پہنچایا، اس لیے وہ مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہیں، غلط فہمی کا شکار ہیں، قرآن کو انہوں نے سمجھا نہیں۔ ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے ایک ایک حدیث پر ریسرچ کیا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کا استعمال کیا ہے، پچنے کا ہجامہ کا استعمال کیا ہے، تو جس کو چائنا نے کپنگ کے نام پر ایک نئی ٹیکنالوجی کا نام دے دیا۔ ایک ایک چیز پر انہوں نے ریسرچ کی ہے، اور یہ کہا کہ ظہر کے بعد، کھانے کے بعد اگر کوئی نیند کراٹے کی نہ لے کر سوئے بھی، صرف استراحت کرے، اپنے جسم کو اپنی حالت پر چھوڑ دے، قیل اللہ کے نام پر اگر کچھ دیر وہ استراحت کرے، آرام کرے، مرتے دم تک اسے ہارٹ کی بیماری نہیں آ سکتی۔ ارے جو ایک ایک سنت پر تحقیق کر رہا ہو، ریسرچ کر رہا ہو، اس حرام زادے اور کمینے کو کیا یہ پتہ نہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہشت گردی کی تعلیم دی، یا رحمت کی تعلیم دی، یا زحمت کی تعلیم دی؟ دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، دوستوں کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ جس کو وضو کے پانی کے بارے میں، وضو کے اندر کیے جانے والے اعمال کے بارے میں جو ریسرچ رکھتا ہو، جو تحقیق رکھتا ہو، فرانس کے اندر ایک سائنسدان پاکستان کے ایک مسلمان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور جب اس نے گردن کا مسح کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ گردن کا مسح فرائض میں سے نہیں ہے، سنتوں میں سے نہیں ہے، واجبات میں سے نہیں ہے، یہ صرف مستحبات میں سے ہے، تو پھر فرائض کی کیا بات ہوگی، سنتوں کی کیا بات ہوگی، واجبات کی کیا بات ہوگی؟ مسح کرتے ہوئے گردن کا دیکھا تو اس نے کہا کہ تم کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ کراچی سے۔ تو اس نے کہا کہ کراچی میں شاید پاگل خانے زیادہ نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا کہ اس کا دکا ہے، ہاں جو قوم کے لوگ اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس طریقے سے وضو کرتے ہو اور ایسے مسح کرتے ہو، یہ جو گردن ہے یہ رگوں کی جنکشن ہے، یہاں سے قلب کے لیے جو ہے رگیں جاتی ہیں، دماغ کے لیے رگیں جاتی ہیں، پیر کے تلوے تک رگیں جاتی ہیں، اگر ان پر مسح کیا جاتا ہے تو یہ رگیں ریفریش ہوتی ہیں، خون کا دوران تازہ ہوتا ہے، اور آدمی دیوانگی کے مجنونانہ پن کے مت سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ جو اتنی گہرائی میں جا کر ایک ایک سنت پر، ایک ایک مستحب پر وہ ریسرچ کر رہے ہو کہ مرد کے لیے ٹکنے سے نیچے پاجامہ لٹکانے سے کیا میڈیکل اس کو نقصان پہنچتا ہے، عورتوں کے لیے پردہ کیوں ضروری ہے، جو یہ میڈیکل ریسرچ رکھتا ہو کہ داڑھی مڈانے والے کی نسلوں کے اندر قوت مردانگی ختم ہو جاتی ہے، اسے بیاگری کی ضرورت پڑتی ہے، وہ جورو کا غلام ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کا غلام ہوتا ہے، جو اتنی ریسرچ رکھتے ہو وہ مدارس کے بارے میں نہیں جانتے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے بارے میں نہیں جانتے کہ ایک ایک دشمن جس نے نبی کو گالی دی تھی، نبی کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، وہ سامنے موجود تھا اور آپ نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء۔ وہ مسح کی کیفیت کو جاننے والے، وہ قیل اللہ کی کیفیت کو جاننے والے، وہ کتے کے کاٹے کے علاج کو سنت نبوی سے طریقہ جاننے والے، وہ ہجامہ کو کفنگ کے نام سے سائنس ٹیکنالوجی کا نام دینے والے، وہ مختلف علوم اور مختلف زبانوں کو سیکھنا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث لے کر اس پر ریسرچ کرنے والے، تو ان کو پتہ نہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین کے اندر جب آپ کے مبارک جوتے آپ کے تلووں سے لگ گئے تھے اور پہاڑ پر مسلط جو فرشتے تھے، مسخر فرشتے تھے، انہوں نے کہا کہ چکیوں کے پاٹ بنا کر ان کو پیس دیا جائے گا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ کیا اس کا پتہ ان کو نہیں ہے؟